نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علی الصلاۃ، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کو اہمیت دیتا ہے، تجارت، معیشت، نوکری، مصروفیات وغیرہ وغیرہ نماز کے وقت چھوڑ کر فلاح کی طرف دوڑتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ بھائی نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، رشد کی طرف آؤ، ہدایت کی طرف آؤ، تو بحیثیت مسلمان ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نماز باجماعت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العالمین تمہارا اکرام کرے گا۔ اکرمہ اللہ بخمس خصال، 5 طرح کی اعزازات سے، انعامات سے، اکرامات سے آپ کو نوازا جائے گا۔ سب سے پہلا اکرام اور اعزاز یہ ہے کہ یرفع عنہ ضیق العیش، رزق کی تنگی یہ ہٹا دی جاتی ہے۔ نمازی پر رزق کی تنگی نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی بھی آیت ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اب ذکر سے مراد تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے، نماز بھی شامل ہے۔ تو نماز میں بھی ذکر ہوتا ہے، کیا تکبیر اولیٰ اللہ اکبر نہیں ہے، کیا سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ ذکر نہیں ہے، سورہ فاتحہ ذکر نہیں ہے، سورت پڑھنا ذکر نہیں ہے۔ قاعدہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ذکر درود شریف۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العالمین اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اپنے کاروبار، تجارت، دکانداری، نوکری وغیرہ وغیرہ بہت سارے مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے مطابق اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز میں جاتے ہیں، نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالی اس کا اکرام کرے گا، اعزاز کرے گا۔ کیا اعزاز کرے گا؟ نمبر 1، یرفع عنہ ضیق العیش، رزق کی تنگی جو ہے وہ اس سے ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، یرفع عنہ عذاب القبر، نمازی سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہم احفظنا من عذاب القبر۔
اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ قبر میں تو پھر کوئی نہیں ہوتا، نہ مال ہوتا ہے، نہ دولت ہوتا ہے، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہاں آپ کا عمل دلار مل دے، خپل عمل دلار مل دے، آپ کا اپنا عمل، آپ کا اپنا ایمان کام آئے گا۔ اور ان اعمال میں ایک عمل وہ نماز ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وَيُعْتِيهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ رب العالمین بروز قیامت دائیں ہاتھ سے اس کو نام عمل نامہ دیں گے، دائیں ہاتھ سے۔ اما اذا مبتلاہ فقدرہ ثم السبیل یسر، کیا قرآن کریم کے سورہ حاقہ کی بھی آیت ہے، الفجر کی بھی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد، آپ کا رب گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ فاما اذا مبتلاہ، اس قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو حساب یسیر دائیں ہاتھ سے عمل نامہ دیں گے۔ جس کو دائیں ہاتھ سے نام اعمال دیا گیا، عمل نامہ دیا گیا، تو وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 4، یمر علی الصراط کالبرق، قیامت کے دن پل صراط پر بجلی کے برق بجلی کی طرح گزر جائیں گے پل صراط پر، جو بہت باریک ہے، نیچے جہنم ہے، تیزی کے ساتھ پل صراط پر گزریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور تب نصیب ہوگی جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، جب ہم نماز کو اہمیت دیں گے۔ کاروبار، تجارت، معیشت، نوکری سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن نماز کے وقت نماز کا اہتمام کرو۔ تو جو نماز کا اہتمام کرتا ہے بروز قیامت جو ہے یہ یمر علی الصراط کالبرق، یہ بجلی کی طرح جو ہے، بجلی میں کتنی رفتار ہوتی ہے، کوئی ٹائم لگتا ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اسی طرح وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو 5ویں نعمت اور اعزاز یہ ہے کہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ ویسے بھی ہم حساب کتاب کے قابل تو نہیں ہے، کپ حساب بھی زیمی نشتہ کپ احسانی دخواگہ جانان بیم، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما دے۔ وسوف یحاسب حسابا یسیرا کا مصداق بنا دے۔ ہم حساب کتاب کے قابل تو نہیں ہے، کیا ہے اور ہمارا کیا اعمال ہے، لیکن اللہ کے احکامات بھی تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تو ہے۔ نماز کو جو بندہ اہمیت دیتا ہے روایات کے مطابق، اس کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس مقدر فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔